السلام علیکم بچوں آج میں آپ کو جو سٹوری سنانے لگی ہوں نا، یہ من اور سلوہ کی سٹوری ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے، جب یہ دریائے نیل کراس کر کے تو آگے ایک میدان میں آئے تو وہاں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ لوگ کوئی تھوڑے نہیں تھے، اباؤٹ 6 lakhs تھے یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ تو اتنے سارے بندوں کا رہنا کسی جگہ اور پانی پینا اور کھانا کھانا، یہ تو بہت مشکل تھا۔ اب ان لوگوں کو تو بھوک بھی لگ رہی تھی، پیاس بھی لگ رہی تھی۔ اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اب آپ ہمیں ادھر لے آئے ہیں تو یہ تو میدان ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اب ہمیں کچھ پانی پینے کے لیے بھی دیں اور کچھ کھانے کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اب ان کے پاس، سب کے پاس واٹر باٹلز تو نہیں تھی، وہ تو اتنے زیادہ لوگ تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ایسے کریں کہ اپنی جو عصا ہے نا، جو سٹیک ہے نا، وہاں ایک پتھر تھا یا چٹان تھی، تو اس کے اوپر ماریں تو پھر اس کے اندر سے پانی نکلنے لگ جائے گا، تو وہ آپ لوگ پی لیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چٹان کے اوپر وہ عصا مارا تو اس میں سے 12 جو ہے نا وہ چشمے نکل آئے، یعنی 12 جگہ سے پانی نکلنے لگ گیا، جیسے ٹوٹیاں سے نکلتا ہے نا ٹیپ سے، ایسے 12 جگہ سے نکلنے لگ گیا۔ اب یہ جو لوگ آئے تھے نا، یہ اصل میں 12 قبیلے ہی تھے، یعنی مختلف طرح سے 12 تھے۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا، وہ 12 تھے، تو ان کے یہ اولاد تھی، تو اس طرح سے یہ 12 قبیلے تھے۔ تو ہر ایک نے نا ایک ایک مال لیا، اپنا لے لیا۔ اب انہوں نے کہا چلے، ہمیں پیاس تو ہماری بجھ گئی ہے، اب ہم کھائیں گے کیا، اور ہمارے اوپر تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو دھوپ اتنی آ رہی ہے، ہم کیا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، یہ تو میرے اتنے اچھے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، عبادت کرنے والے، اچھے کام کرنے والے بندے ہیں، تو میں ان کے اوپر نا بادلوں سے سایہ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا ایک طرف بادل کر دیے تاکہ نا انہیں دھوپ نہ آئے۔ اب انہیں تھا کہ ہم کھائیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، فکر نہ کرو، میں تم لوگوں کے کھانے کا ارینج کر دیتا ہوں۔ اب نا ان کے پاس ریڈی میڈ آ جاتا تھا چکن، وہ بروسٹ، اور ساتھ ایک سویٹ بھی آ جاتی تھی، یعنی کہ سویٹ تو اللہ تعالیٰ نے ادھر سے ہی اگا دی، کہ کوئی فروٹ سا اگا دیا کہ یہ آپ لوگ کھائیں، اور ساتھ جو ہے وہ تھا، چکن تھا، وہ کھاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ چکن ادھر ان کو بھیجتے، اتنا زیادہ بھیجتے تھے کہ وہ سارے کے سارے کھا لیتے تھے، پھر بھی بچ جاتا تھا۔ اب نا وہ اللہ تعالیٰ نے کہا اب تم لوگوں کو تو کوئی کام نہیں ہے، نہ گھر بنانے کے لیے کوئی اتنا زیادہ کام ہے، نہ تم لوگوں کو اپنا کھانے پینے کے لیے منی کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کے لیے، تو اب تم لوگوں نے صرف اچھے اچھے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اور میری عبادت کرنی ہے، جو حضرت موسیٰ نے کہا ہوا ہے آپ نے وہی کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا اچھا، میں نا اللہ تعالیٰ سے نا بک لینے جا رہا ہوں جس کے اندر سارا کچھ لکھا ہوا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، تو جب تک میں آؤں گا نہیں نا، آپ لوگوں نے آپس میں لڑائیاں بالکل بھی نہیں کرنی اور ایک دوسرے کی پٹائیاں بھی نہیں لگانی۔ دیکھو یہ بری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے نا سجدہ کرنا، نماز ضرور پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ویسے تو کہا تھا کہ میں نا 1 مہینہ پورا آپ نے نا ادھر رہنا کوہ طور پر، میرے پاس، میری نظر میں، اور میری عبادت کرنی ہے، پھر میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اور آپ کو دیتا جاؤں گا لکھ کے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ 30 days تو کافی نہیں ہے، تو 40 days، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 days رہنا پڑ گیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نا اپنے پیچھے حضرت ہارون ان کے بھائی تھے، بڑے بھائی تھے، تو انہیں چھوڑے تھے کہ اگر کسی نے لڑائیاں کی نا تو آپ نے انہیں منع کرنا ہے، لڑائیاں نہیں کرنے دینی، اور اگر کسی نے غلط کام کیا نا، کوئی بھی غلط کام کیا تو آپ نے انہیں ایسے کاموں سے منع کرنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ بری بات ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بیچارے بتاتے رہے لیکن کسی نے مانی نہیں، سنی نہیں بات۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نا تو وہ تو سارے کے سارے، کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا تھا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہا تھا، وہ سارے تو جی کوئی ڈانسیاں کر رہے اور کوئی کسی کی پٹائیاں لگا رہا ہے، اور کوئی جو ہے ایک انہوں نے بچڑا بنا لیا اور اس کی عبادت کر رہا ہے، اور کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ۔ انہیں تو بہت غصہ آیا، انہوں نے کہا، حضرت ہارون سے کہا کہ آپ بتائیں، میں آپ کو چھوڑ کے گیا تھا تو انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ حضرت ہارون نے کہا، میں کیا کرتا میرے بھائی چھوٹے، میں تو بہت زیادہ انہیں منع کرتا رہا ہوں لیکن یہ منع ہی نہیں ہوئے، اب میں کیا کرتا؟ میں نے تو انہیں صبح کو بھی شام کو بھی ہر وقت کہا، اور میں نے ان کو ڈرایا بھی کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کوئی تمہیں پنش نہ کر دیں تو تم لوگ ایسے کام نہ کرو، لیکن یہ میری سنتے ہی نہیں تھے، اب میں کیا کرتا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب نہ وہ جو انہوں نے اپنا گولڈ کا ایک بنایا ہوا تھا گائے کا بچہ بچڑا، تو اس کو پہلے توڑا حضرت ہارون نے اور حضرت موسیٰ نے، اور اس کو پورے کا پورے کو آگ جلا کے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اس کو آگ جلا کے اس کو دریا میں بہا دیا، کہا اب لو مزے۔ اور انہیں بھی کہا کہ اب اگر کسی نے کوئی بھی کام کی نا، غلط کام کیا، تو جو غلط کام نہیں کرتا نا، اچھے کام کرتا ہے، وہ اس کی پٹائیاں لگائے گا۔ اب تو سارے جو ہیں وہ تو پریشان ہو گئے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو میں بک لے کر آیا ہوں نا، تو اس کے سارے آپ نے نا میسیجز جو ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں نا، تو وہ آپ نے سارے کے سارے پڑھنے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے میسیج پڑھتے تو اس پر عمل کرتے، اور دوسرے جو ہیں وہ ان کا مذاق اڑاتے۔ تو پھر نا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب نا جو بھی گندا کام کرنے والا ہے نا، ان کی پٹائیاں لگانی ہے، آپ لوگوں نے خود ہی، میں نے نہیں کچھ بھی کرنا، آپ لوگوں نے خود ہی پنش کرنا ہے۔ اب ان لوگوں نے انہیں پنش کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ جو تھے نا وہ بہت چلاک تھے، وہ اوپر سے ایسے بن جاتے تھے کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، لیکن جا کے تو دوسروں کی شرارتیاں کر آتے تھے، دوسروں کے لیے غلط کام کر آتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو تو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو اتنے اچھے بندے ہیں، جو اچھے کام کر رہے ہیں، دوسروں کی ہیلپ کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو آپ ان کو ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اگر آئندہ ایسے کیا تو میں نے تم لوگوں کو نا بہت پنش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ہم ایک ہی کھانا صرف کھاتے رہے اور جی اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتے رہے، ہم نہیں ایک کھانا کھا سکتے، ہر روز چکن، ہر روز چکن، ہر روز چکن، ہمیں تو چاہیے پیاز، لہسن، سبزیاں، دالیں، ہم نے تو یہ چیزیں کھانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ چیزیں کھاؤ گے نا پھر سارا دن تم لوگوں کو ٹائم ہی نہیں ملنا اچھے کام کرنے کے لیے، تو بہرحال ٹھیک ہے، اگر تم لوگوں نے نا کرنا ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو، آپ لوگ فلانے، وہ جو ادھر ساتھ تھا نا ایک اور سٹی تھا فلسطین، کہا آپ لوگ ادھر چلے جائیں، آپ کو سب کچھ ملے گا۔ تو یہ لوگ گئے نا وہاں اس کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم لوگوں نے نا جھک کے جانا ہے وہاں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے استغفر اللہ کرتے ہوئے جانا ہے۔ لیکن جب یہ لوگ گئے تو یہ لوگ تو عجیب طرح کی کچھ اور ہی کہتے گئے، استغفر اللہ کی بجائے یہ تو اپنے دانے مانگتے ہوئے اور عجیب طرح سے سر نیچے کر کے اوپر کر کے ٹانگے تو اس طرح سے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو پھر ان پہ بہت غصہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اب بن جاؤ سارے بندر۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بندر بنا دیا، اور اب وہ
بات بھی نہیں کر سکتے تھے، کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ پھر دوسرے لوگ جو تھے نا وہ دیکھ کے ڈر ہو گئے، انہوں نے کہا آئندہ تو ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بات کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے۔ تو اس کے بعد نا سارے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے لگ گئے، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے بہت ہیپی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری چیزیں دی۔ اچھا بچوں، آج کی سٹوری اتنی ہی، اللہ حافظ۔